اسی حوالے سے جب وائلنس کی بات کرتے ہیں، آخری جو چیزیں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ جس دن شہید ہوئی تھی، اس کے اگلے جو 2-3 دن آپ نے دیکھا تھا ٹرینیں چلی، سارا کچھ ہوا، اسی کو پھر فائل کرے نا، وہ ڈیمیج اسیسمنٹ بھی لوگ کرے نا، وہ بھول گئے آپ، الٹا ملبہ سارے کا سارا پاکستان ہے لیکن انصاف پہ لگائیں گے، وہ ویڈیو فوٹیجز نکالیں، جوڈیشل کمپلیکس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر میرے لیفٹ پہ مراد سعید، ان کے لیفٹ پہ زلفی بخاری، ہم لوگ بونٹ پہ کھڑے تھے، اوپر سے پتھراؤ شروع ہو گیا، آئینی شاید ایک میں نے سے بہت صاحب آئے وہاں سے، ہم لوگ گیٹ کے اندر آ رہے تھے، شروع ہی ہوا پولیس کی پتھراؤ سے، ہم لوگ پورے طریقے سے آ رہے تھے، کہیں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، جوڈیشل کمپلیکس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب اور شبلی فراز صاحب نے خبر کیے، یہ دو ساتھی ہے اور انہوں نے کہا نکلے یہاں سے یہ سازش ہے، اسیسینیشن اٹمپٹ ہے، وہاں سے لوگ بہت مشکل نکلے، اس جگہ کی ویڈیو فوٹیجز کہاں پہ ہیں وہ سامنے لائی جائے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ ہم لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، بیسیل سیکریٹری جنرل صبح فجر تک میں ان ٹچ ہوتا تھا اپنے ساتھوں کے ساتھ، میرے پاس آن لائن تھے ہمارے ایک پارلیمنٹیرین، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں، 26 سالہ بیٹا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ والد کو کہو کہ پارٹی چھوڑے، وہ کہتے ہیں اس کی چیخ و پکار ہے، اور گھر پہ میری وائف اور میری بہو ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے آج تک دریا پور کیا خواتین حضرات، یہاں پہ کمشنر راولپنڈی اسد وڑائچ صاحب کا نام ہے، نام یاد ہے نا آپ کو؟ لیاقت وڑائچ صاحب، اسد وڑائچ میرے ذہن میں وہ جیل سپرنٹینڈنٹ میرا تاریخ ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے تو میرا تعلیم آج کل وہ بنا ہوا ہے کہ وہ چھوٹا نہیں ہے خان صاحب سے ملنے کے لیے، کیا نام تھا اس کا؟ لیاقت چٹھا صاحب، تھینک یو، لیاقت چٹھا صاحب جنہوں نے ٹیسٹیمونی دی تھی، تو وہ کہاں پہ ہے؟ ان کا سافٹ ویئر کتنا جلدی اپڈیٹ ہو گیا 4 دن کے بعد، وہ کون سی مشین ہے جس کے ذریعے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ خواتین حضرات آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایجنٹس آ کے پاکستان میں اسیسینیشن لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ مسبقہ رپورٹ ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور خواتین اور ان کے گھروں میں جا کے وہ ریڈز کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، پولیس کو آگے بڑھائے، پنجاب کی پولیس، عمران خان، پنجاب کی پولیس جس کا آئی جی ہے، میں فلورا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں، وہ ایک ٹاؤٹ ہے، ڈاکٹر عثمان اس کا نام ہے۔ میں آخر میں 2 چیزیں کہہ کے پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ بیرسٹر گور صاحب اور میں، ہم لوگ گزرات کے بائی الیکشن میں تھے، پنجاب کے مختلف جگہوں میں تھے، آرو کے دفتر میں گئے، وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے، 400-500 میٹر دور ہمیں روکا گیا۔ آپ قانون یہاں پہ موجود ہے، سیکشن 92 ہے غالباً الیکشن ایکٹ کا 2017 کا، جہاں پہ ظاہر مطلب صاف لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا آتھرائزڈ پرسن، اس کی موجودگی میں الیکشن ریزلٹ ٹیبولیشن ہوگی۔ پولیس کا ڈی پی او، وہاں پہ ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز ہمارے سامنے موجود تھے کہ جی اوپر سے ہمیں حکم ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ بھائی کہاں سے اوپر سے حکم ہے کہ آروپ کے طرح کہ جی وہ نہیں مل سکتے ہیں؟ ہم سے 4 میڈیا کے ساتھی انہوں نے ہم سے انٹرویو دیا، ان کو پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اٹھا کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا، ان کو اٹھا کے لے گئے۔ جب ہم نے ڈی ایس پی کو کہا اور ایس پی کو، اس نے کہا جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، یہ تو پنجاب پولیس کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کے یونیفارم انہوں نے پہنی ہے۔ کون سی ایجنسی بھائی؟ یہ حالات ہیں، تو ان حالات میں ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی کیا؟ اور آخر میں خواتین حضرات، میں کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے وکلا حضرات ہیں، ان پہ جو لاٹھی چارج ہوئی ہے آج لاہور میں ہوئی ہے، اور میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے
ایکٹیوسٹ، ہمارے ایم ایل ایز، ایم پی ایز، ہمارے فارم 45 کے جیتے ہوئے لوگ، ہمارے کینڈیڈیٹس، ان کے گھروں میں جا کے پولیس گندی جو ہوتی رہی ہے کل اور پرسوں رات سے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اور دعا کریں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جلد از جلد باہر آئیں اور دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم سب لوگ یہاں پہ محمود خان صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ تحریک ہماری تحفظ آئین پاکستان جس کی بنیاد مثبت بنیادوں پر رکھی گئی ہے، یہ ہم لوگ پائے تکمیل تک پہنچائیں اور یہ آئین پاکستان کا جو ہے اس کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے، اس کو ایک سوشل کانٹریکٹ جو پاکستان کی عوام کے درمیان، یہ وہ زنجیر ہے جو پاکستان کی عوام کو اس سے اکٹھا باندھا ہوا ہے. اس کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا اور کسی چیز کے ذریعے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.